اسلامی کی خواتین ملک بھر کے مختلف شہروں کی طرح لاہور میں بھی اس وقت احتجاج کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کی خواتین کے مطالبات کیا ہیں اور یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا، آئیے جانتے ہیں انہی خواتین سے اور یہ احتجاج کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ احتجاج کی وجوہات کیا ہیں اور کب تک احتجاج جاری رہے گا؟ یہ ہمارا اس وقت احتجاج جاری رہے گا جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا۔ جماعت اسلامی واضح اکثریت سے کراچی بلدیاتی انتخابات میں جیتی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح پیپلز پارٹی نے ان کے مینڈیٹ پر حق مارا، ڈاکہ مارا، اور ہم اسی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اور جب تک ہمارے دیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملتا۔ احتجاج یہ جو دھاندلی کی گئی ہے کن لوگوں کی جانب سے کی گئی ہے اور اس دھاندلی کا کس کو فائدہ پہنچایا گیا ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پی پی اپنے آپ کو نمبر 1 جماعت کہنا چاہتی ہے، جبکہ اب حقیقت ہے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے عوام نے انہیں رد کر دیا۔ تو جس طرح سے پہلے ان کی برتری کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے، اب ان کو یہ ماننا چاہیے اس بات کو کہ اب صرف جماعت اسلامی کی طرف لوگوں کا رجوع ہو چکا ہے اور لوگ اپنے تمام مسائل کا ہر جماعت اسلامی کے پاس ہی سمجھ رہے ہیں، تو انہیں بھی اسی طرح سے یہ ان کا مینڈیٹ ماننا چاہیے۔ اس طرح کی دھاندلی قابل قبول نہیں ہے۔ ہر بار الیکشنز کے ہارنے والی جماعت کے یہی الزامات ہوتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے، وہ ہوا کوئی بھی جماعت ہو۔ کیا جماعت اسلامی وہی روایتی جملے دہرا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوگی، آپ ہار گئے، یا پھر واقعی یہ دھاندلی کی گئی ہے؟ حقیقت میں دھاندلی کی گئی ہے۔ آپ کو اب تو شواہد ہے نا، یہ آج کا دور پرانا زمانہ نہیں رہا جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں چھپا لی جائیں گی۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری ویڈیوز ہیں، شواہد ہیں، ان کے پاس فارم ہے جن کے اندر بتایا گیا کہ ان کی کاؤنٹنگ میں بہت واضح ساری باتیں ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الزامات ہیں۔ اور جماعت اسلامی تو اس وقت واضح جیتی ہوئی ہے، 88 سیٹیں ہیں اس کی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ 11 سیٹیں ایسی ہیں جنہیں پر رزلٹ بدلے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ آج کے زمانے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو کیا لاہے عمل ہوگا؟ اگلا کیا آپ کا سٹیپ ہوگا؟ ابھی فی الحال تو جماعت نے یہی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنی سیٹیں ہی لیں گے، ہمیں جس جگہ پر جانا پڑتا ہے ہم جائیں گے اور اپنا حق لیں گے، ہم حق نہیں چھوڑیں گے۔ جماعت اسلامی کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے، ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں دیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت اور سندھ الیکشن کمیشن اور جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن ہے، ان سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہمارے دھرنے ہوں گے اور پورے ملک کو ہم جیم کر دیں گے۔ ہم اس وقت بہت غصے میں بھی ہیں، اور ہمارا مینڈیٹ جو عوام نے ہمیں دیا تھا، کراچی کے لوگوں نے کراچی کی خوشحالی کے لیے لاوارث کراچی کو وارث دیا تھا، حافظ نعیم الرحمان کی صورت میں، ان کی شکل میں انہوں نے ان کو کامیابی دی تھی، تو ہم کسی کو یہ اپنا مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ اس دھاندلی میں کون سے عناصر شامل ہیں، کنہوں نے یہ دھاندلی کی ہے اور کس کو فائدہ پہنچایا؟ دیکھیں، صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت بھی وہ ہمارے جیتی ہوئی سیٹوں پر اس کو اس کے لیے کاؤنٹنگ کے نام پر کھول رہی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ بزور اسلحے کے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں واپس کر دی جائیں، اور یہ ہم اس وقت ان کو یہ سب کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک وہ ہمارا حق ہمیں واپس نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی ہوئے ہیں، تو کیا کو جو ہر بار یہی ہوتا ہے کہ ہارنے والی جماعت جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے؟ کیا جماعت اسلامی اسی وجہ سے تو نہیں الزامات لگا رہی، اور وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اس کے خلاف آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا، اس کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے
لہٰذا جماعت اسلامی الزام نہیں لگا رہی بلکہ ثبوت دے رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ ہم انتہائی غیر جمہوری رویہ رکھتے ہیں، جمہوریت کا نام لے کے غیر جمہوری رویہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں الیکشن کبھی بھی جو ہے وہ شفاف نہیں ہوتے، ہمیشہ ہی اس کے اندر دھاندلی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے پارٹیاں ہمیشہ یہ احتجاج کرتی ہیں۔ 2018 میں بھی احتجاج ہوا تھا، اس سے پہلے بھی احتجاج ہوا۔ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ضرور ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شفاف الیکشن کروا پائے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں اور عوام کا مینڈیٹ چھین لیتی ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس دفعہ یہ ٹھانا ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لے کے رہیں گے۔ اگر آپ کے مطالبات مانے نہیں جاتے تو یہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا اگلا لاہ عمل اختیار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری قیادت ہمیں حکم دے گی ہم وہی کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں، جو ہماری بالائی قیادت ہمیں حکم دے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ دھاندلی کس نے کی ہے اور کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ دھاندلی کی گئی؟ یہ بات ہے، یہ تو 100% واضح ہے کہ سندھ حکومت نے کی ہے۔ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ مینڈیٹ کو نہ ماننا ان کا ماضی کا وتیرہ بھی رہا ہے، لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا مقابلہ مجیب الرحمان سے نہیں بلکہ حافظ ضمیم الرحمان سے ہے۔ تو ہمیشہ سے وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ابھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن اب ہم ان کو ڈاکہ ہضم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی زیر صدارت یہ الیکشنز ہوئے ہیں، تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے؟ وہ آروز کس سے لگائے تھے؟ پیپلز پارٹی کی مرضی کی بنا جو 15 سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جم کر، آروز کنہوں نے لگائے تھے؟ کیا کچھ کر سکتے ہیں زرداری صاحب، کیا کچھ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ سب دھاندلی انہوں نے کروائی، وہ تو الیکشن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تو ایک دم سے جنہوں نے 15 سال سے کچھ نہیں کیا ایک دم سے وہ جیت گئے۔ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ دھاندلی کس سے کروائی ہے، کیوں کروائی ہے۔ یہ پاکستان میں ایک روایت ہے کہ ہر ہارنے والی جماعت، وہ خواہ جنرل الیکشنز ہوں، عام انتخابات ہوں، نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلیز کے ہوں یا بلدیاتی الیکشنز ہوں، ہارنے والی جماعت ہر بار یہی الزامات لگاتی ہے کہ ہمیں ہروایا گیا، دھاندلی کی گئی۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمیشہ سے جو بھی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ تو ہم ہارے ہیں ہی نہیں۔ ہم ہار جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم الزام لگاتے، ہم تو جیتے ہوئے ہیں اور 94 سیٹیں ہمارے پاس ہیں۔ جیتنے کے بعد جو ہم سے حق چھینا جا رہا ہے ہم تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، ہماری جیت ہمیں واپس کی جائے۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، پیپلز پارٹی کیسے اس میں انٹرفیئر کر رہی ہے اور وہ کیسے وہاں پہ اپنی مداخلت، آپ کے پاس مداخلت کے کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے، ایک زرداری سب پر بھاری، وہ کیا سے کیا کچھ نہیں کر چکا، کیا سے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن سندھ کے اندر انتخابات کے اندر سندھ حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا اور اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہم تو جب تک ہماری زندگی ہے ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ظالموں کو پیچھے چھوڑیں اور ہم آگے آئیں۔ ہم اگر ووٹ دیتے ہیں جماعت اسلامی کو، اس کی یعنی ساتھ ہیں، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جب تک ہماری زندگی ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے۔